جی جی جب کسی کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے اسے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان فرماتے ہیں کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی۔ اللہ سبحان اللہ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ دل نے ایک دفعہ اللہ کرا 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ، سبحان تو اللہ لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنوں اور منافق کہیں ریاکار۔ اللہ اکبر ایک اور شاعر بول اٹھا، اس نے کہا گنہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی یہ کون سا تکہ ہے کہ زاہد و پارسا دیکھتے رہ جائیں اور گنہگار در پاک پر پہنچ جائیں؟ جب کوئی زاہد و پارسا نیکی کرتا ہے جی تو کرامن کاتبین اس کی فائل پہ نیکی لکھتے ہیں، جی اور نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کی فائل پہ لکھتے رہتے ہیں۔ ادھر اس کا دل خالی ہے، اس دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے، ادھر فائل نیکیوں سے بھر گئی، ادھر دل تکبر سے بھر گیا۔ جب تکبر آتا ہے تو اس کے بھی دوست ہیں، ہرس ہے، حسد ہے، بخل ہے، وہ بھی اس دل میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے، وہ داڑیوں کو نہیں دیکھتا، وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس عابد زاہد کا دل دیکھا، تکبر سے بھرا پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ ادھر وہ جو گنہگار تھا وہ در پاک پہ کیسے پہنچ گیا؟ اس نے جب گناہ کیا جی تو وہ فائل پہ گناہ لکھ دیا کرامن کاتبین نے، اور ایک دبا اس کے دل پہ لگا دیا۔ جی کیا ہوا کہ گناہوں سے فائل بھی بھر گئی اور اس کا دل بھی سیاہ ہو گیا۔ جب فائل پہ لکھا تو دل پہ دبا کیوں لگایا؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی نبی ولی کو ضرورت پڑی تو فائل بھیج دیں گے، اگر اللہ کو ضرورت پڑی دیکھنے کی تو وہ دل کو دیکھ لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرفروش۔ وہ گنہگار، وہ عاجز تھا، وہ کسی ولی کی چوکٹ پہ جا جھکا۔ عابد زاہد تو نہیں جھکتا ہے، وہ تو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا کرتا ہے تو تان کے کھڑا ہوتا ہے، جھک کے اس وقت بھی نہیں جھکتا ہے۔ جب وہ کسی ولی کے چوکٹ پہ جھکا تو ولی نے اس کو وہ نسخہ بتا دیا جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے اس کا دل صاف ہو گیا۔ وہ فائل کو نہیں مٹا سکا، فائل کالی کی کالی ہے لیکن دل اس کا چمک اٹھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا اور چمکتا ہوا دل دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا۔ وہ اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ جی اس نے کہا کنجوس عابد۔ کنجوس ہاں کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رہ گاں کر دیتی ہے۔ اور دیکھ لو تم عابد و زاہدوں کا حال، گھر والوں سے پوچھو ابا جی کے مطلب کیا بتاتے ہو؟ جی کہیں گے بڑے نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن دل کے بڑے کھنڈے، یہی کہیں گے نا۔ اور شیطان سے پھر پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب کوئی یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کو نور بولتے ہیں۔ اب یہ نور ہو گیا۔ جی اگر وہ عالم بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تو پھر وہ نور علل نور ہو گیا۔ اس وقت وہ قرآن کے قابل ہوا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت کرتا ہے پاکوں کو۔ اب وہ پاک ہو گیا، اب اس کو بھی ہدایت ہوئی اور اس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی، اور اسی نے
کافروں کو مسلمان بنایا اسی عالم نے، اور اس عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، سبحان اللہ سبحان اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس عالم کے لیے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے پاک ہوئے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، جی اور جنہوں نے پاک ہونے کے بغیر ہدایت پانے کی کوشش کری عالم اسلام ان کو لعنتی کہتا ہے اور کافر کہتا ہے نا، وہ بھی تو قرآن سے ہدایت پا رہے تھے نا۔ اور وہ جو عالم ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی، کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل۔ اللہ اللہ۔ وہ عالم کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو انتشار مسلمانوں میں پھیلایا ہے نا، انہی عالموں نے پھیلایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول سرفروش، اللہ، تیرا شاہی میرا شاہی۔ گوہر شاہی گوہر شاہی۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں جی کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کریں۔ جی قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرمایا کہ جب پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت پھر وہ ہدایت بن گیا نا، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے۔ اب یہ مقام تو مومن کا ہو گیا، جی اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ آہا، سبحان اللہ۔ تو ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے، جی یہ ولی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ ولایت کا نسخہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی مخلوق ہوتی ہے، جی جی وہ ایک مخلوق ہے، نفس ہے، شیطانی مخلوق ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی، جی جی اس میں طاقت ہے، کیونکہ بچہ شروع میں نماز روزہ تو کرتا نہیں ہے، اس کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے۔ جی جی اب جب تمہارے اندر وہ نور گیا، تمہاری روحیں بھی طاقتیں ہونا شروع ہو گئی، تو پھر خواب میں وہ روح بھی نکلنا شروع ہو گئی نا۔ بے شک۔ تو پھر خود میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان 12 سال لگتے ہیں ان کو، 12 سال میں مکمل جوان ہو جاتی ہیں، اب سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں۔ اللہ اکبر اللہ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، سبحان لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ 5 وقت کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ جو اس کے ساتھ اور اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے، اللہ قدموں میں پہنچ گئے، نوازت ہو گئے۔ بے شک۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ چیزیں اوپر پرواز کر گئیں، فرشتے نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے